سورہ اخلاص میں، اور کہیں ملے گا نہیں جہاں تک میری تحقیق ہے۔ آج میں کٹھامن سے آ رہا تھا تو ہمارے جو بچے طلبہ ہیں نا، میں نے عصر کے بعد ان سے کہا بھائی قرآن شریف میں لفظ صمد سورہ اخلاص میں ہے، یہ تو پکی بات ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ فجر کی نماز میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اگر کوئی مجھے نکال کر دکھا دے تو دوسری صورتوں میں بھی صمد ہے تو اس کو 2000 روپے انعام دوں گا۔ سب بچوں کو لگا کہ آیا ہوں، ہاں فجر میں آئیں گے۔ جہاں تک میری تحقیق ہے، علماء نے لکھا ہے کہ صمد یہ اتنا بڑا نام ہے اللہ کا کہ صرف ایک ہی جگہ آیا ہے، ایک جگہ سورہ اخلاص میں۔ تو سلف صالحین جو ہے کہتے تھے یا اللہ یا صمد، یا اللہ یا صمد، ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر رحمان صمد نہیں کہا، رحیم صمد نہیں کہا، غفار صمد نہیں کہا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا رحمان صمد۔ بے اللہ جب صمد کے آگے نام لانا تھا تو ودود صمد کہہ سکتے تھے، یہ تو قافیہ ہی ملتا ہے، ودود صمد، شکور صمد، رحمان صمد، رحیم صمد، غفور صمد، کچھ نہیں، اللہ الصمد۔ اس میں معرفت کا پورا سمندر بھرا ہوا ہے۔ اس لیے سلف صالحین تہجد میں اٹھتے تھے اور صرف ایک مرتبہ کہتے تھے یا اللہ یا صمد ہمیں قلب سلیم عطا فرما، یا اللہ یا صمد ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ اپنی حاجتیں مانگتے تھے، تو آپ بھی قلب سلیم مانگو گے انشاءاللہ۔ دوسری حدیث سن لو، ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہے۔ ارے جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ ارے حضرت آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے، دھمال ہے آسمانوں میں۔ کہ کیوں؟ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے یہ، اللہ کو معلوم ہے، یہ اللہ کا نسب نامہ ہے۔ جب حضرت مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ محمد تمہارا نسب نامہ ہم جانتے ہیں، تمہارے باپ وہ تھے، تمہاری ماں وہ تھی، تمہارے دادا وہ تھے، تو اللہ اللہ تم کرتے ہو تو انصب لنا ربک، تم اللہ کا نسب نامہ بیان کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، سورہ اخلاص۔ ہاں، اور پھر جو ہے حضرت جبریل جب لے کر آئے تو سارے فرشتے کہنے لگے ارے بھائی اتنی عزت کے ساتھ کیا لے جا رہے؟ کیا یہ فرمایا یہ اللہ کا نسب نامہ ہے، اللہ کا نسب نامہ لے کے جا رہا ہوں۔ اسی لیے صمد کا جملہ صرف سورہ اخلاص میں آیا اور کہیں نہیں آیا۔ اللہ الصمد، اور اللہ اور صمد ملایا، رحمت اور صمد نہیں ملایا، رحیم اور صمد نہیں ملایا۔ وہ تو میرے بیان میں انشاءاللہ آ جائے گا، یہ میری تفسیر جب چھپے گی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس کے اندر ہم لکھ دیں گے۔ لیکن آپ پڑھو یا اللہ یا صمد کہہ کر دعا مانگو گے انشاءاللہ، ایک مرتبہ پڑھ لینے کا دن میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور سب کے لیے دعا مانگنے کا یا اللہ یا صمد، تیری مخلوق میں سے جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر، جس کی جو حاجت ہے اس کی حاجت پوری کر۔ تو فرشتہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ تیری پریشانی بھی دور کرے، تیری حاجت بھی دور کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا پسند ہے؟ بھی اللہ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن دل میں پوچھ تو سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو کیا پسند ہے، تاکہ ہم وہ کام کریں۔ نماز پسند ہے تو نماز پڑھیں اچھی طریقے سے، حج پسند ہے تو حج کریں، عمرہ پسند ہے تو عمرہ کریں۔ کہ آپ کو جو ہے جماعت میں نکلنا زیادہ پسند ہے تو جماعت میں نکلیں 4 مہینے 1 سال۔ قرآن پڑھنا پسند ہے تو قرآن پڑھیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اللہ آپ کو کیا پسند ہے، تو جواب کیا آئے گا بتاؤں؟ کہ نماز پسند تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں، جماعت میں نکلنا، چلہ دینا، چلہ دینا بھی اچھا ہے لیکن ٹاپ نہیں ہے۔ حج کرنا، عمرہ کرنا یہ بھی پسند ہے لیکن یہ ٹاپ نہیں ہے۔ یہ کہا کہ جو قرآن پڑھنا یہ بھی پسند ہے، قرآن پڑھنے والے سے اللہ بات کرتا ہے لیکن یہ ٹاپ نہیں ہے۔ ٹاپ اگر چاہیے تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق پسند ہے۔ دل سے آدمی اچھے اخلاق
لوگوں کے ساتھ برتے. حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. دائیں طرف سے آئے گا اللہ تعالیٰ یوں کر لیں گے, یہاں آئے گا تو اللہ یوں کر لیں گے. اللہ کا بارہ میں تاکو تو کھرا, اللہ دیکھے گا بھی نہیں. چاہے جتنی نمازیں پڑھی ہوں, چاہے جتنے حج کیے ہوں, چاہے جتنے چلے دیے ہوں, چاہے جتنے عمرے کیے ہوں, جتنی مساجد بنائی ہو, اللہ دیکھے گا بھی نہیں. پوچھا گیا بدبخت کون ہے وہ ایسا آدمی کہ جسے اللہ دیکھے گا بھی نہیں, حالانکہ کام سارے کیے ہیں. تو کیا فرمایا کہ اس آدمی کی طرف, اس عورت کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا, چاہے کتنا ہی دیندار دنیا میں کیوں شمار نہ ہوتا ہو. کون ہے وہ بدبخت آدمی؟ یوں فرمایا کہ جس کی بد زبانی سے, جس کی بد اخلاقی سے, جس کی بد کلامی سے لوگوں نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ یار اس سے مت ملو, ان کو ہوگا تو 10 سنائے گا اپنے کو. یہ آتا ہے روایتوں میں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اخلاق یہ سب سے زیادہ پسند, بد اخلاقی یہ سب سے زیادہ ناپسند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعریف کی اللہ تعالیٰ نے, یہ تعریف نہیں ملے گی کہ آپ بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں. قرآن میں کوئی آیت نہیں ملے گی آپ کو. آپ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں, قرآن شریف میں کوئی آیت نہیں ملے گی. آپ کا حج بہت اچھا ہے, قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو. کہ آپ کا عمرہ کہ بہت اچھا ہے, یہ نہیں ملے گا کہیں. حالانکہ تہجد بھی پڑھتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, اللہ کے راستے میں بھی جاتے تھے, لیکن آپ کے اخلاق کی تعریف ملے گی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی جی آپ تو بہت اونچے اخلاق پر ہیں. اس لیے اخلاق سیکھو. اور اخلاق میں سب سے پہلی آتی ہے کیٹیگری خدمت کی. دیکھو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں, کوئی مولوی بتائے گا نہیں آپ کو. ہماری شریعت میں جتنی نیکیاں ہیں ان سب کو اگر قبول کرانا ہو تو 100% اخلاص لائیے آپ. 100% کوائف جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں, کہ آپ یہ جماعت جاری ہے فلاں جگہ بن کے کوائف کیا ہے, میں کتنی مرتبہ چلہ لگایا, کتنی مرتبہ 3 چلے لگائے, برابر عمومی گشت میں شریک ہوتے نہیں ہوتے, مہینے کے 3 دن لگتے نہیں لگتے, تب جا کر ان کا رخ ملتا ہے, خاص طور سے فوراً بھیجنے والوں کے لیے. ہر نیکی کے لیے 100% کوائف کی ضرورت ہے. نماز قبول کرانی ہے 100% کوائف لائیے آپ. روزہ قبول کرانا ہے 100% کوائف لائیے آپ. حج قبول کرانا ہے 100% کوائف لائیے. صرف ایک نیکی ہماری شریعت میں ایسی ہے جس میں 100% کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ کون سی نیکی ہے؟ خدمت. 0 بھی ہوگا نا, خدمت بھی قبول ہوگی. بدکار عورت نے صرف پانی پلایا کتیا کو, مغفرت ہو گئی. اب وہ دیندار نہیں تھی, وہ بدکار عورت تھی, خالی کتے کو پانی پلایا. یہ اتنی اونچی چیز ہے خدمت, اخلاق, کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, کسی کو اچھی باتیں بتانا, کسی کے ساتھ میٹھی زبان سے بولنا. یہ نہیں میٹھی زبان سے بولے اور دل میں کچرا بھرا ہوا ہو. اللہ کو سب معلوم ہے کس کے دل میں کیا ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. علماء نے لکھا ہے کہ خدمت کرنے کی کئی قسمیں, اخلاق کی کئی قسمیں. بھائی ایک قسم ہے کہ مال دے دو کسی کو, ہر آدمی مال نہیں دے سکتا, خود کمزور ہے, تو بھائی چلو اس کے لیے کوئی ادنا درجہ خدمت کا اور ادنا درجہ اخلاق کا, یہ ادنا سے ادنا درجہ کہ آدمی اس کے لیے دعا کرے. یہ تو کر سکتا ہے کہ نہیں, کہ اس میں پیسہ لگتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بعض بخیل ایسے ہوتے ہیں جو دعا بھی نہیں کرتی, اور جب دعا مانگو قبول تھی جائے تو یہ بد اخلاق ہے.
اللہ کو بد اخلاق پسند نہیں. اخلاق والا مرد، اخلاق والی عورت، یہ اللہ کو پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر تقریر نہیں کی، حدیث بیان کی، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن اخلاق خود برتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرما اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما. ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس امت کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ امت بہت پریشان ہے. سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے. اے اللہ کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما. جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، یہ مجمع جو آمین کہنے والا ہے، اے اللہ کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اور جو ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے دین کی خاطر دنیا بھر میں جہاں جہاں جانے میں خیر ہو عافیت کے ساتھ تو ہمیں لے جا، اور جہاں جانے میں شر ہو تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جن کے لڑکیاں اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں میں ان کے لیے انتظام فرما. جب یہ اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد طیب کے نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ. کیا کس کے دل میں کہا تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے. دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی. عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی. فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا. لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا. اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے. ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش و خضو کے ساتھ نماز پڑھیں. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے. جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے. دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی. کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا یہ قصہ ہے. زلزلے آئے. عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں. جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں. وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں. تو وہاں پہاڑ بہت ہے لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے. کوئی لاوا پھٹا،
آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے۔ تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی۔ یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہے ملتی ہیں۔ وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے۔ اگر جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے، اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا، اللہ حفاظت فرمایا۔ اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا۔ حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں، میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے، جیسے ہمارا واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو۔ تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس کو سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ۔ تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر۔ تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا، سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں، میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے، اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر۔ تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت۔ بھئی تو سید گھرانے کی ہے، کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا، کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اسی کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹ نکلا، آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ، بہت اکرام کیا، حالانکہ مجوسی تھا وہ، امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے، تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔
تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام. تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی. تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں. تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند. کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں. میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی. تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا. خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا. خواب اس کا پورا ہو گیا. اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں. وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں یہی بات کہی. ہماری سنائی نہیں، وہ تو بڑا آدمی ہے. تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی. ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف. اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا. یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے. اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. دل صاف ہوگا تو خیر سلام کریں گی آپ کو. جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو. اور جو مسلمان تھا بادشاہ، اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا. پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں. طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس. حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے. جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی. تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں. بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال. ویسے ہی طفیل بن عمرو الدوسی تھے، عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے. بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. یہ طفیل بن عمرو الدوسی دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں. یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب. ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا. کان شاعرا کان لبیبا، لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند. معمولی اشارہ بھی سمجھ لے. تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا. اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے. تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے. خوفنی، حدیث کو جملہ خوفنی، ڈرا ہے مجھے، بہت ڈرا ہے، بہت ڈرا ہے، اور میں ڈر بھی گیا. انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا،
کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو تو یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو۔ انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا۔ انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے۔ انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو۔ جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا۔ بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کا مال ہڑپ کر جائے، اس کا مال ہڑپ کر جائے، یہ چیز نہیں۔ اپنی زندگی گزاریں گے وہ۔ تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی تو مشرکین مکہ نے کہا وہ کھڑے وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے تھے۔ اب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو، کہیں سے روئی، طواف کرنا ہے تو وہ طواف کرنا ہے، تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکالتی تھی۔ 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے، اور حضور کے قریب سے گزرو تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا، آواز کان میں پڑ جاوے، اور بھاگ کر جا کر روئی لوں، پھر سے ٹھوسو یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے۔ تو میں نے یہ سوچا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا۔ آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے۔ اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو۔ بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا، اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں۔ قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے
کہ اللہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے۔ اور نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ مجھے دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاتھوں کہو یار کتنا، ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے، ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، سارے دنیا میں جاتے ہیں۔ تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قرآن نے اذ جاء ربہ بقلب سلیم، تو یہ طفیل بن عمرو دوسرے جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی، بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو، اور یوں جب حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی۔ یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے، قرآن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے، کامیاب ہو جائے گا تو، یہ کہاں چکروں میں پڑا ہے اس کے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نبی مان لے، مسلمان ہو گئے۔ وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا، یہ باتیں کر رہا ہے، اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں، پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں، اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو نیچے ہونے لگی ہے، مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا یہ معالج بھی تھے، علاج بھی کرتے تھے، جنات وغیرہ کا علاج، جنات ہو جادو ہو، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، جنات جادو، تو یہ علاج بھی تھے، وہ علاج بھی کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو دماغ میں سالبہ کو بھی کہا تھا، دماغ کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ، تو اس کی بات مت ماننا، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے، کسی کا نظر لگ گئی ہے، تو ذرا علاج بھی کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا، بے فکر رہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے، پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے، وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی، یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے۔ گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو دوسی نے کہ حضرت میں میرے قوم کا بڑا ہوں، اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے۔ ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے، قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اب طفیل بن عمرو دوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے۔ ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے، طفیل بن عمرو دوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو، کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ دعوت دینا۔ یہ کہہ کر طفیل بن عمرو دوسی جو ہے لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا۔ ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا۔ میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے، محمد کا علاج کروں، تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، کوئی بات نہیں، تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، ایک بات فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی ہے کہ نہیں، کچھ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو۔ تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو نشانی دے دے۔ فرشتوں نے آمین کہی،
حضور نے آمین کہی، طفیل ابن عمرو الدوسی نے آمین کہی، دعا قبول ہو گئی۔ طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا بھی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں۔ اب یہ روانہ ہوئے، اپنے قبیلے میں پہنچے۔ ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا، یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو، داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ تو ان کا قبیلہ ملے گا۔ سب کے گھر رہتے تھے وہاں، اور چاروں طرف پہاڑیاں۔ جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا، یہ تو پھر کہتے تھے۔ اچانک میں گھبرا گیا، ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یہ دیکھوں تو یوں روشنی۔ میں گھبرایا، پھر مجھے اچانک یاد آیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو، یہ نشانی ہے۔ تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہن، یہ حدیث کے جملے ہیں، اللہم فی غیر وجہن، کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے، یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، وہی دعا قبول ہوئے، لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے، اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر، اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو